الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ میری آواز ذرا تھوڑی گونج ختم کر دینا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نبی رحمت، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار در بار گوہر بار میں بسط عجز و نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن مجید کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے دوست و احباب آئے ہیں، جو انتظامات کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کو برکات سے مالا مال فرمائے۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور آخرت بھی بہتر کرتا ہے۔ دنیا کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کا ڈب اور سلیقہ کیا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آخرت کیسے بہتر ہوگی، کون کون سے امور ہیں جن سے آخرت بہتر ہوتی ہے، اور کون کون سے امور ہیں جن سے آخرت برباد ہوتی ہے، یہ بھی اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے۔ ہم اس کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس کی گونج اگر ختم ہو جائے جو پیچھے آ رہی ہے بار بار، تو اسلام ہمیں اس کی مکمل تعلیم فراہم کرتا ہے۔ دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری، یہ دونوں اسلام کے دامن میں موجود ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دنیا اور آخرت مد مقابل آ جائیں، تو پھر اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دے، لیکن دنیا سے اسلام روکتا نہیں ہے۔ آپ دنیا کو اچھا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے،
جو کمزور ہے وجود اس کا، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا جوان تجھے کوئی مرض لگا ہے؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، دکھ دینے ہیں مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دینا، آخرت بہتر کر دے، دنیا میں جو کچھ دینا ہے وہ دے دے۔ تو آقا مجھے اتنی بیماریاں لگیں کہ میرا جسم کمزور ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو نے یہ دعا جو مانگی کہ اللہ دنیا میں تکلیف مصیبتیں دے دے، آخرت میں نہ دے، فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی دے دے۔ اللہ اس کے اوپر مجبور تو نہیں ہے کہ دنیا اچھی دے گا تو آخرت نہیں دے گا، آخرت اچھی دے گا تو دنیا نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھی اچھی دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی دیتا ہے۔ آپ اس سے دنیا بھی اچھی طلب کریں اور آخرت بھی اچھی طلب کریں، دنیا بھی بہتر گزارنے کی کوشش کریں، آخرت بھی بہتر گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اہل ایمان کی جامع دعا ہے۔ مختصر حضرت ابن عمر کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا حضور لمبا سفر کر کے آیا ہوں دعا کے لیے، آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہی کلمات پڑھے اور دعا کو ختم کر دیا۔ تو آنے والے شخص نے تعجب کر کے عرض کی حضور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں دعا کے لیے اور آپ نے 2 کلمات کہے اور دعا ختم کر دی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جوان بتا دعا دنیا کے لیے کروانی تھی یا آخرت کی کروانی تھی؟ تجھے طلب کس چیز کی ہے؟ دنیا کی ضرورت ہے یا آخرت کی؟ اور پھر ساتھ ہی فرمایا سن میں نے اس مختصر دعا میں تیرے لیے اللہ سے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی، اس میں سب کچھ ہے بندوں کے لیے۔ تو اسلام ہمیں تعلیم فراہم کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھے جائیں، ان میں سے 2 چیزیں جو ہمیں نمایاں طور پہ تعلیم دی گئی، وہ میں آج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیم دی ہے اکل حلال، رزق کی پاکیزگی کا اہتمام۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے کہ آپ اپنے رزق کے اوپر توجہ دیں کہ وہ حلال کا ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ یہ رزق کی پاکیزگی یہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور جب اس میں پاکیزگی نہیں رہتی تو پھر بندے اور رب کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو تعلق ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ اپنے رزق کو پاک رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، کہاں کا سفر کرتا ہے؟ کسی خوبصورت وادی کا نہیں کرتا، کسی اچھے شہر کا سفر نہیں کرتا، کسی ٹھنڈے علاقے کا سفر نہیں کرتا، بلکہ فرمایا وہ سفر اللہ کے گھر کا کرتا ہے۔ ایسا گھر جس پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں جا کے غلاف کعبہ کو تھام کے دعا کرتا ہے، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا صحابہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس نے کھایا بھی حرام، پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام۔ تو گویا اللہ کے ساتھ جو دعا کا تعلق ہوتا ہے، مناجات کا تعلق ہوتا ہے، جب رزق پاک نہیں ہوتا تو پھر اللہ دعائیں بھی نہیں سنتا، اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہوتے اور حضور سے عرض کرتے ہیں آقا ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ عمل بتا دیں، نسخہ بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ میں کر کے میری دعائیں اللہ قبول کرے۔
تو میرے حضور نے کتنا مختصر وظیفہ بتایا، فرمایا اپنا کھانا پینا پاک کر لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ جب کھانا پینا پاک ہوگا تو پھر اللہ دعاؤں کو قبولیت دیتا ہے۔ بس اوقات بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہو تو کسی اور سے دعا کروا لیتا ہے، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، کسی عالم دین کے پاس چلے گئے، کسی درویش کے پاس چلے گئے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ لیکن فرمایا جب کھانا پینا پاک نہیں ہوتا تو اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیتا ہے۔ کوئی اس کے لیے دعا کرے اللہ پھر بھی دعاؤں کو قبولیت نہیں دیتا، اس کے حق کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ان چیزوں سے لوگ ڈرا کرتے تھے، رزق کا اہتمام کرتے تھے،